السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج العابدین کا درس سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اعلم انہ اذا کان فی کل قطر داع من دعاة اہل السنہ یحل الشبہ ویرد علی اہل البدع ویستقل بہذا العلم ویصفی قلوب اہل الحق عن وساوس المبتدعہ فقد سقط الفرض عمن سواہ۔ پھر جان لیجئے، ثم علم، پھر جان لیجئے، انہ اذا کان فی کل قطر، قطر کا معنی آتا ہے علاقہ، ملک، اور اس اقطار العالم دنیا کے گوشے، دنیا کے اطراف و اکناف، قطر کی جمع اقطار، اور داعن مبلغ، دعوت و تبلیغ کرنے والا، یحل حل، یحل حلن حل کرنا، شبہ یہ شبہتن کی جمع ہے، اور بدع بدعتن کی جمع، وساوس وسوسہ کی جمع، مبتدعہ کا معنی بدعتی، بدعت اختیار کرنے والا۔ پھر جان لیجئے اذا کان فی کل قطرن کے جب ہر علاقے میں، دنیا کے ہر گوشے میں، دائم دعات اہل سنہ، اہل سنت کے مبلغ ہوں، جب دنیا کے ہر گوشے میں اہل سنت کے مبلغین ہوں، داعی ہوں، یحل الشبہ، جو شبہوں کو، لوگوں کے شبہات کو حل کرتے ہوں، لوگوں کے شبہات کا ازالہ کرتے ہوں، وَيَرُدُّ عَلَىٰ أَهْلِ الْبِدَعِ، اور اہل بدعت کا رد کرتے ہوں، وَيَسْتَقِلُّ بِهَذَا الْعِلْمِ، اور اس علم میں مستقل ہوں، یعنی مستقل طور پر اس علم کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، علم توحید کے ساتھ، اس علم کے ساتھ مستقل وہ جڑے ہوں، یا اس علم میں مستقل طور پر وہ لگے ہوں، وَيُصَفِّي قُلُوبَ أَهْلِ الْحَقِّ عَنْ وَسَاوِسِ الْمُبْتَدِعَةِ، اور اہل حق کے دلوں کو پاک و صاف کرتے ہوں، عن وساوس المبتدعہ، بدعتیوں کے وسوسوں سے۔ مبتدعہ ہے نا، یہ جمع ہے، یا تا جو ہے یہ مبالغے کے لیے ہے نا، بہت بڑا بدعتی۔ تو جو مبلغین اہل حق کے دلوں کو صاف کرتے ہوں، اہل حق کے دلوں کو صیقل کرتے ہوں بدعتیوں کے وسوسوں سے، فقد سقط الفرض عمن سوا، تو ان کے علاوہ دوسروں سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً ان لوگوں کے علاوہ سے یہ فرض کیا ہو گیا؟ ساقط ہو گیا۔ دوسرے لوگ بری ذمہ ہو گئے، سبکدوش ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے اگر ہو جائیں جو اس علم میں مستقل طور پر اہل حق کا تصفیہ کرتے ہوں، تزکیہ کرتے ہوں ان کے دلوں کا، اور بدعتیوں کا رد کرتے ہوں، ہے نا، تو دوسرے لوگوں سے یہ فرض کیا ہو جاتا ہے؟ ساقط ہو جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ لَا يَلْزَمُكَ مِن مَّعْرِفَةِ دَقَائِقِ عِلْمِ السِّرِّ، اور اسی طرح آپ پر لازم نہیں ہے علم سر کے دقائق کی معرفت، علم سر کے باریک نقطوں کی معرفت آپ پر لازم نہیں ہے۔ وَجَمِيعِ عجائب القلب، وَجَمِيعِ شرح عجائب القلب، کس پر عطف ہے اس کا؟ دقائق پر، معرفت دقائق و معرفت جمیع شرح عجائب القلب، آپ پر لازم نہیں ہے علم سر کے باریک نقطوں کو جاننا، اور دل کی عجیب و غریب چیزوں کی مکمل تشریح، جمیع شرح مکمل تشریح آپ پر لازم نہیں ہے۔ یعنی دل میں جو عجیب و غریب چیزیں آئیں علم توحید کے متعلق،
تو اس کی بھی تشریح، مکمل تشریح آپ کے لیے لازم نہیں ہے. الا ما یفسد علیک عبادتک، مگر وہ چیزیں جو تجھ پر تیری عبادت کو فاسد کرتی ہوں. اس بارے میں جو چیزیں تیری عبادت کو فاسد کرتی ہوں، علم توحید میں سے کچھ چیزیں ایسی آئیں، تیرے دل میں خلجان پیدا ہو جس سے تیری عبادت میں نقصان ہو، تو اس کی جانکاری تجھ پر ضروری ہے. فَتَجِبُ عَلَيْكَ مَعْرِفَتُهُ، تو آپ پر واجب ہے اس کو جاننا، لِتَجْتَنِبْهُ، تاکہ آپ اس سے بچیں، تبھی تو عبادت درست ہوگی. وَمَا يَلْزَمُكَ فِعْلُهُ كَالْإِخْلَاصِ وَالْحَمْدِ وَالشُّكْرِ وَالتَّوَكُّلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور جن چیزوں وَمَا يَلْزَمُكَ فِعْلُهُ، اور جن چیزوں کا کرنا آپ پر لازم ہے. ما يلزمُكَ، ما کا ما کی طرف راجع ہے، ما اسم موصول کی طرف ضمیر، فعلہ میں ہو ضمیر ہے نا. اور جن چیزوں کا کرنا آپ پر لازم ہے، کل اخلاص والحمد، جیسے کہ اخلاص پیدا کرنا اپنے اندر، اور حمد کرنا اللہ کی، اور شکر اور توکل کرنا، اور ان جیسی چیزیں، ونحو ذالک، اور ان کے علاوہ فیلزمک معرفتہ، تو ان کی معرفت بھی آپ پر لازم ہے. لتؤدیہ، تاکہ آپ ان کو انجام دیں. واما ما سواہ، رہی ان کے علاوہ چیزیں جن کو کرنا لازم نہیں آپ کو، آپ کے لیے جن کا کرنا لازم نہیں، فلا یعنی فلا یلزمک معرفتہ، تو ان چیزوں کی معرفت آپ پر لازم نہیں ہے. وَكَذَلِكَ لَا يَلْزَمُكَ مَعْرِفَةُ سَائِرِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ مِنَ الْبُيُوعِ وَالْإِجَارَاتِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْجِنَایَاتِ، اور اسی طرح آپ پر لازم نہیں ہے معرفت سائر ابواب الفقہ، فقہ کے تمام ابواب کی جانکاری، تمام ابواب سے واقفیت آپ پر لازم نہیں ہے. اب وہ تمام ابواب کیا ہیں؟ من بیانیہ ہے. من البیوع والاجارات، جیسے کہ بیوع کے مباحث اور اجارات کے مباحث، نکاح و طلاق کے مباحث اور جنایات کے مباحث ہے نا، یہ آپ پر ان کی معرفت لازم نہیں. انما کل ذالک فرض علی الکفایہ، یہ تمام کے تمام صرف فرض کفایہ ہیں. ان کی معرفت کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. چند لوگ پورے عالم بن گئے ہے نا، تو کافی ہے پوری قوم مسلم کے لیے کہ جو پوری قوم کی رہنمائی کر سکیں. فَإِن قُلْتَ هَذَا الْقَدْرُ مِنْ عِلْمِ التَّوْحِيدِ هَلْ يَحْصُلُ بِنَظْرِ الْإِنسَانِ مِنْ غَيْرِ مُعَلِّمٍ، اگر آپ کہیں ان باتوں کو جان کر آپ کے ذہن میں خلجان پیدا ہو، آپ کہیں هَذَا الْقَدْرُ مِنْ عِلْمِ التَّوْحِيدِ، علم توحید کی یہ مقدار، هل يحصل بنظر الانسان من غیر معلم، کیا انسان کیا حاصل ہو جائے گی یہ مقدار بنظر الانسان، انسان کے از خود غور و فکر کرنے سے، من غیر معلم، بغیر معلم کے. بخاری شریف ہم خرید لیں ہے نا، ہدایہ شریف خرید لیں ہندی میں اردو میں، تو کیا کام چل جائے گا؟ یہ مقدار حاصل ہو جائے گی. فعلم، تو جان لے، ان الاستاذ فاتح و معلم و مسہل، تو جان لے کہ استاذ جو ہوتے ہیں فاتح، اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں. فاتح فتح علی القاری، فتح الاستاذ علی القاری سے آیا ہی فاتح، فتح الاستاذ علی القاری، استاذ نے قاری کی اصلاح کی، اس کی غلطیوں کی اصلاح کی. استاذ اصلاح کرنے والا ہے، وہ معلم، اور تعلیم دینے والا ہوتا ہے، وہ مسہل، اور آسانی پیدا کرنے والا ہوتا ہے. والتحصیل معه اسهل وارواح، اسهل سہول، یسہل سہول الامر علیہ، کسی پر کسی معاملے کا آسان ہو جانا، اور اس کے ساتھ علم کی تحصیل زیادہ آسان ہوتی ہے. وارواح، اور زیادہ وسعت والی ہوتی ہے. روح الشیء رواحا، روح یرواح ہے نا،
رویح یراح، رویح یراح، تو اس کا معنی ہوتا ہے وسیع ہونا، کشادہ ہونا، اور اس کے ساتھ علم دین کی تحصیل آسان، زیادہ آسان ہوتی ہے اور زیادہ وسعت والی ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے۔ واللہ تعالی بفضلہ یمن علی من یشاء من عبادہ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے احسان فرماتا ہے اپنے بندوں میں جس پر چاہے۔ فَيَكُونُ هُوَ مُعَلِّمَهُمْ سبحانہ وتعالی، تو وہ سبحانہ وتعالی ان کا کیا ہو جاتا ہے؟ معلم ہو جاتا ہے، خود ان کو پڑھا دیتا ہے۔ عام طور سے تو یہی طریقہ ہے کہ بغیر استاذ کے منزل پر نہیں پہنچ سکتا طالب علم، مگر اللہ تبارک و تعالی جس پر اپنا فضل فرماتا ہے خود اس کا معلم ہو جاتا ہے، اس کو دنیا میں کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ثم علم، پھر جان لیجئے، اور ایسا انسان جس کو اللہ پڑھاتا ہے، اس کے دل میں علم کے جو ہے موتی ڈالتا ہے، تو ایسا انسان سمجھ بات آئی، وہ خود جو ہے بغیر پڑھے لکھے ہی رہنما بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ آج کل کے نا الٹے سیدھے پیر یہ دعویٰ کرتے ہیں، مگر ان کا دعویٰ غلط ہوتا ہے، وہ نرے جاہل ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ نرے جاہل ہوتے ہیں، شریعت کا کوئی علم نہیں ہوتا ہے، اور اس کے بعد بھی دعویٰ کرتے ہیں، خود ہی شریعت پر کاربند نہیں ہوتے تو دوسرے کو کیا کرائیں گے۔ ثم علم ان هذه العقبۃ التي هي عقبۃ العلم، هي عقبۃ العلم عقبۃ قعود، عقبۃ قعود، پھر جان لیجئے کہ یہ گھاٹی التي هي عقبۃ العلم، جو علم کی گھاٹی ہے، عقبۃ قعود، یہ دشوار گزار گھاٹی ہے۔ عقبۃ قعود موصوف صفت اس کو پڑھ سکتے ہیں، عقبۃ قعود، قعد یقعد، قعد علی الامر، کسی معاملے کا کسی پر دشوار ہونا، عقبۃ قعود، قعود فعول کا صیغہ ہے مبالغے کا، تو بہت زیادہ دشوار گزار گھاٹی ہے یہ علم کی گھاٹی۔ ولیکن بہا ینال المطلوب والمقصود، لیکن اس گھاٹی کے ذریعے مطلوب اور مقصود حاصل کیا جاتا ہے۔ نالا ینالو، حاصل کرنا، نفعها کثیر، جس کا اس گھاٹی کا فائدہ بہت زیادہ ہے، وقطعها شدید، اور اس گھاٹی کو طے کرنا مشکل ہے، وخطرها عظیم، اور اس کے خطرات کثیر ہیں۔ کم من عدل عنها فضل، عدل یعدل عدولا، عدلان طریق، راستے سے بھٹک جانا، کتنے ایسے ہیں جو اس سے بھٹکے، فضل، تو گمراہ ہو گئے اس راستے سے، علم کی گھاٹی کے راستے سے بھٹکے تو کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے۔ وَكَمْ مَنْ سَلَكَهَا فَزَلَّ، اور کتنے ایسے ہیں جو اس پر چلے تو پھسل گئے، پھسل کر گر پڑے، ذلہ ذلو، پھسل جانا، گر پڑنا۔ وَكَمْ مِنْ تَائِهٍ فِيهَا مُتَحَيِّرٌ، اور کتنے اس میں سرگرداں پھرنے والے حیرت زدہ ہیں۔ تایتی ہو بھٹکنا، سرگرداں پھرنا، کتنے اس گھاٹی میں بھٹکنے والے حیرت زدہ ہیں کہ کیسے طے ہوگی۔ وَكَمْ مِنْ حَسِيرٍ فِيهَا مُنْقَطِعٌ، اور کتنے اس گھاٹی میں تھکنے والے، منقطعن، گر جاتے ہیں، چھوڑ بیٹھتے ہیں اس پر چلنا۔ حسیر حسر حسر حسورن نصر انصر سے اس کا معنی آتا ہے تھک جانا، کام کی مشقت سے تھک جانا۔ حسر من عمل الشاق، حسر من العمل الشاق، مشقت بھرے کام سے وہ تھک گیا۔ ای تعبہ و آیا، کتنے اس گھاٹی میں
تھکنے والے، منقطع انہاد طریق، اس راستے سے منقطع ہو جاتے ہیں، اس راستے کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اس راستے میں رہ جاتے ہیں۔ وَكَمْ مِنْ سَالِكٍ قَطْعُهَا فِي وَكَمْ مِنْ سَالِكٍ قَطَعَهَا فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، اور کتنے چلنے والوں نے اس راستے پر قطعها، اس کو طے کر لیا مختصر مدت میں۔ وَآخَرُ مُتَرَدِّدٌ فِيهَا 70 سَنَةً۔ کم من سالکن اسی پر عطف ہے، وَكَمْ مِنْ سَالِكٍ آخَرَ، یہ اصل میں ہے نا، اور کتنے وَكَمْ مِنْ سَالِكٍ قطع، کتنے اس راستے پر چلنے والوں نے اس کو طے کر لیا مختصر مدت میں۔ وَآخَرُ مُتَرَدِّدٌ فِيهَا 70 سَنَةً، اور کتنے دوسرے لوگ اس میں 70 سال تک متردد ہیں، شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں اور طے نہیں کر پا رہے ہیں۔ 70 سال ہو گئے علم کی گھاٹی، کتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر بھی عالم نہیں بن پاتے ہیں۔ سمجھ بات آ رہی نا؟ ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ جو ہے نیا سیکھ رہے ہیں۔ والامر کلہ بید اللہ عز وجل، اور سارا کا سارا معاملہ عزت والے اور جلالت والے پروردگار کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہ جس کو چاہے علم سے نوازے اور جس کو چاہے اس سے محروم کرے۔ اما نفعہ، رہا اس کا فائدہ ہے نا، رہا اس علم کا فائدہ، فعلی ما ذکرناہ من شدت الحاجت للعبد الیہ، تو اس کے مطابق ہے جو ہم نے ذکر کیا، یعنی بندے کو اس کی جتنی سخت حاجت ہوگی۔ فعلی ما ذکرناہ، تو اس کا فائدہ اس کے مطابق ہے جو ہم نے ذکر کیا۔ من، یہ بیان ہے ماں کا، من شدت الحاجت للعبد الیہ، یعنی بندے کی سخت حاجت من الیہ، اس علم کی طرف، یعنی بندے کو جتنی سخت حاجت ہوگی اس علم کی۔ وَبِنَاءِ أَمْرِ الْعِبَادَةِ كُلِّهِ عَلَيْهِ، اور سارے عبادت کے سارے معاملے کی بنیاد علیہ، اس علم پر ہونے کی وجہ سے رہا اس کا فائدہ، تو اس کے مطابق ہے جو ہم نے ذکر کیا، یعنی کہ بندہ سخت محتاج ہے اس کا علم کا۔ وَبِنَاءِ الْأَمْرِ، کس پر عطف ہے؟ شدت پر، شدت الحاجت۔ وَبِنَاءِ أَمْرِ الْعِبَادَةِ كُلِّهِ، اور عبادت کے سارا معاملے کی بنیاد کس پر ہے؟ اسی علم پر ہے۔ لا سیما علم توحید و علم سر، خاص کر علم توحید اور علم سر پر ہے اس کی عبادت کی بنیاد۔ فلقد رویہ ان اللہ تعالی وحی الی داؤد علیہ السلام فقال، تو یقیناً روایت کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیجی داؤد علیہ السلام کی طرف۔ فقال، تو پروردگار نے ارشاد فرمایا، یا داؤد تعلم العلم النافع، اے داؤد علم نافع حاصل کر، اے داؤد فائدے مند علم حاصل کر۔ علم تو سبھی نافع ہوتے ہیں، پھر کیوں کہا علم نافع حاصل کر؟ خاص کر علم دین جو ہوتا ہے یہ زیادہ نفع بخش ہوتا ہے، اس لیے نافع کا لفظ لایا گیا۔ فائدہ مند علم حاصل کر۔ فقالا، انہوں نے عرض کی بارگاہ خداوندی میں، الہی، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، ومل علم النافع، علم نافع کیا ہے؟ فقال ان تعرف جلالی و عظمتی و کبریائی و کمال قدرتی علی کل شیء۔ علم تو سبھی نافع ہیں، لیکن حقیقت میں علم نافع کیا ہے؟ علم توحید ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، ان تعرف جلالی، کہ تو میری بزرگی کو جانے، و عظمتی، میری بڑائی کو جانے، و کبریائی، اور میری بلندی کو جانے، میری برتری کو جانے،
یہ ہے علم نافع. و کمال قدرتی علی کل شیء، اور ہر چیز پر میری مکمل قدرت جانے. فإن هذا الذي يقربك إلي، اس لیے کہ یہ چیز وہ ہے جو تجھ کو میری قربت عطا کرے گی، تجھے میری قربت دلائے گی، میرے قریب کرے گی. یہ ایسا، یہ علم نافع ہے. وعن علی کرم اللہ وجہہ انہ قال، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا گیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ما یسرنی ان لو مت طفلا وادخلت الجنۃ ولم اکبر فاعرف ربی. حضرت علی سے مروی انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ بات خوش نہیں کرتی، میرے لیے یہ بات قابل مسرت نہیں، ان لو مت طفلا، کہ میں بچپن میں مر گیا ہوتا، بچپن میں فوت ہو جاتا. وہ ادخلت الجنہ، اور مجھے جنت میں داخل کر دیا جاتا. ولم اکبر، اور میں بڑا نہیں ہوتا. فعارف ربی، کہ میں اپنے ولم اکبر فعارف ربی، اور میں بڑا نہیں ہوتا کہ میں اپنے رب کی معرفت حاصل کروں. یہ مجھے پسند نہیں ہے. سمجھ بات آ رہی ہے نا؟ کیا حضرت علی نے فرمایا علم توحید کے بارے میں کہ مجھے جو ہے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ میں بچپن میں مر جاتا اور جنت میں داخل کر دیا جاتا، اس لیے کہ میں گناہگار ہی نہیں ہوتا. گناہ تو عقل و شعور کے بعد نہ ہوتا ہے. میں جنت میں داخل کر دیا جاتا. ولم اکبر، اور میں بڑا نہیں ہوتا. فعارف ربی، کہ میں اپنے رب کی معرفت حاصل کروں، اس کے لیے بڑا نہیں ہوتا. یہ مجھے پسند نہیں، بلکہ پسند یہ ہے کہ میں بچپن میں نہ مروں اے نا، اور جنت میں داخل نہ ہوں بچپن میں، بلکہ میں بڑا ہو جاؤں، اپنے رب کی معرفت حاصل کروں، علم توحید میں حاصل کروں، اس کے بعد اس کے مطابق اللہ کی عبادت و ریاضت کروں، پھر میں فوت ہو جاؤں اور اللہ کے قرب میں جگہ حاصل کروں، اے نا، مقام قربت حاصل کروں. یہ مجھے پسند ہے. فإن عالم الناس باللہ اشدہم لہ خشیۃ، اس لیے کہ لوگوں میں سب سے اللہ کا سب سے بڑا جاننے والا، اشدہم لہ خشیۃ، وہ ان میں اللہ کا سب سے زیادہ خوف و خشیت رکھتا ہے. لوگوں میں جو اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہے، اشدہم لہ خشیۃ، اشدہم خشیۃ، ان میں زیادہ ہوتا ہے خشیت کے لحاظ سے، خوف کے لحاظ سے، یعنی ان میں زیادہ خوف کرتا ہے لہو، اللہ کا. وَأَكْثَرُهُمْ عِبَادَةً، اور وہ ان میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوتا ہے. وَأَحْسَنُهُمْ فِي اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَصِيحَةً، اور ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ خیر خواہی کے لحاظ سے ان میں سب سے اچھا ہوتا ہے. وَأَمَّا شِدَّتُهَا، رہی اس گھاٹی کی سختی اور مشقت اور دشواری اور مشکلات، ہے نا، اس گھاٹی کی مشکلات، رہی اس کی سختی یعنی اس کی دشواری اس گھاٹی کی. فَبْذُلْ نَفْسَكَ فِي الْإِخْلَاصِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، بدل یبذل، نصر سے خرچ کرنا، اور بدل النفس، جان نچھاور کرنا، جان فدا کرنا. فَبْذُلْ نَفْسَكَ فِي الْإِخْلَاصِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، تو اے سالک راہ معرفت، تو اپنی جان فدا کر دے، فی الاخلاص، اخلاص کے ساتھ، فی طلب العلم، علم کی طلب میں. وَلْيَكُنِ الطَّلَبُ طَلَبَ دِرَایَةٍ لَا طَلَبَ رِوَایَةٍ، اور تیری طلب جو ہونی چاہیے وہ طلب و درایت، درایت جاننا. درایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جاننا. اور روا یروی، روایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیان کرنا. تیری طلب فہم و فراست کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ دوسروں کے بتانے سے. تیری طلب اپنی عقل و فراست سے ہونا چاہیے، نہ کہ دوسرے کو بتانے سے. تیری طلب تحقیقی ہونا چاہیے، نہ کہ اے نا دوسرے کے بتانے سے، نہ کہ سنی سنائی. ٹھیک ہے نا؟ مطلب وہی ہے کہ
تو اپنی جان نچھاور کر علم کی طلب میں اخلاص کے ساتھ، اور تیری طلب یعنی جو تو اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، جب علم حاصل کرے گا تو تیری طلب کیا ہوگی؟ ایک تو عالم ہے جو اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی طلب کیا ہوگی؟ اس کو علم کے ساتھ رہنمائی حاصل ہوگی اللہ کی معرفت میں، اور ایک وہ ہے جس کو علم حاصل نہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا علم اللہ کی معرفت کے لیے رہنما نہیں ہوگا۔ تو تیری طلب کیا ہونا چاہیے؟ تیری طلب فہم و فراست کے ساتھ ہونا چاہیے، علم کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ دوسروں کی رہنمائی میں، نہ کہ دوسروں کی دوسروں کے بیان کرنے سے۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْخَطَرَ عَظِيمٌ، جان لے کہ خطرہ بڑا ہے۔ فمن طلب العلم لیصرف بہ وجوہ الناس الیہ، علم حاصل کرنے کا بھی خطرہ بہت بڑا ہے۔ علم حاصل کر کے بہت سے راہیاب ہو جاتے ہیں، بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ علم حاصل کر کے بہت سے کا علم ایسا ہوتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کو راہیاب کر دیتا ہے۔ جان لے کہ خطرہ عظیم ہے۔ فمن طلب العلم لیصرف بہ وجوہ الناس الیہ، تو جس نے علم طلب کیا تاکہ بہی علم کے ذریعے یصرفا پھیرے وجوہ الناس الیہ لوگوں کے چہرے اپنی طرف، جس نے علم حاصل کیا تاکہ لوگوں کے چہرے اپنی طرف پھیرے، یعنی لوگ اس کے دیوانے ہو جائیں، اس کے یہاں جو ہے بھیڑ لگنے لگے، ہر ایک جو ہے اس کی تعریف کے پل باندھے۔ وَيُجَالِسَ بِهِ الْأُمَرَاءَ، لیصرفا پر عطف ہے تاکہ بڑے لوگ، امیر لوگ اس کے ساتھ بیٹھیں۔ وَيُبَاهِيَ بِهِ النُّظَرَاءَ، اور نظرا نظیر کی جمع ہمسر، نظیر ہم مثل ہے نا، مماثل، اور اس کے جیسے لوگ اس پر فخر و مباحات کریں، اس پر رشک کریں، اس پر فخر کریں کہ واقعی کتنا بڑا عالم ہے، زبردست عالم ہے، تعریف کریں۔ وَيَتَصَيَّدَ بِهِ الْحُطَامُ، اور وہ اس کے ذریعے، وہ اس علم کے ذریعے حطام دنیا کا شکار کرنا چاہے، دنیا حاصل کرنا چاہے اس علم کے ذریعے۔ حطام الدنیا ای متاع الدنیا، دنیا کا سامان، دنیا کا وہ شکار کرنا چاہے۔ تصید اے طلب الصید۔ فتجارت بائرۃ، تو اس کی یہ تجارت، ایسے عالم کی یہ تجارت برباد ہونے والی ہے۔ بارہ عبور و بورن ہے نا، اس کا معنی آتا ہے ہلاک ہونا، اس کی تجارت برباد ہونے والی ہے۔ وصفقۃ خاسرۃ، اور اس کا یہ سودا گھاٹے میں جانے والا ہے۔ صفقہ کا معنی سودا، عقد بیع۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور انور نے ارشاد فرمایا، من طلب العلم لیفاخر بہ العلماء، جس نے علم طلب کیا تاکہ علماء پر فخر کرے، اور لیماری بہ السفہاء، یا اس وجہ سے طلب کیا کہ علم کے ذریعے وہ جاہلوں سے جھگڑا کرے، ماری ممارات، صفی کی جمع صفہاء، اور یصرف بھی وجوہ الناس الیہ، یا جس علم کی وجہ سے لوگوں کے چہرے اپنی طرف پھیر دے، ہے نا، لوگوں کے چہرے اپنی طرف پھیر دے، لوگوں کو مسخر کر لے اپنے لیے۔ ادخلہ اللہ النار، اللہ اسے جہنم میں داخل فرمائے، یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ قال ابو یزید البستامی رضی رحمہ اللہ، ابو یزید بستامی نے ارشاد فرمایا، عملت فی المجاہدۃ 70 سنۃ، میں نے مجاہدے میں، عبادت و ریاضت میں نے 30 سال کام کیا۔ فما وجدت شیئا اشد علی من العلم وخطرہ، تو میں نے کوئی چیز نہیں پائی جو زیادہ سخت ہو مجھ پر، زیادہ دشوار ہو علم اور اس کے خطرات سے۔ وَإِيَّاكَ أَن يُزَيِّنَ لَكَ الشَّيْطَانُ، ایاکا تحذیر ہے، اور تو بچا اپنے آپ کو اس بات سے کہ شیطان تیرے لیے آراستہ کر دے، تجھے دھوکے میں ڈال دے۔ فیقول لک، تو تجھ سے کہے، اذا کان قد ورد هذا الخطر العظیم فی العلم، اذا کان قد ورد، جب وارد ہوا ہے، هذا الخطر العظیم، اتنا بڑا خطرہ، فی العلم، علم کے بارے میں، فترکہ اولا، تو اس کو چھوڑنا ہی بہتر ہے۔ کیا فائدہ علم حاصل کریں اور جو ہے بھٹک جائیں یا گمراہ ہو جائیں۔
وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے. فلا تظنن ذالک، فلا تظنن، ایک انہوں نے تاکید ہے اور ایک انہوں نے اصلی ہے ظن ظنوں سے تظن. فلا تظن فعل نہیں ہے. فلا تظنن ذالک، تو ہرگز ایسا گمان مت کرنا. فلقد روی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے، انہ قال، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اطلعت، اطلاع یطلع اطلاع، ٹھیک ہے نا، کسی چیز پر مطلع کرنا، کوئی چیز بتانا. اطلعت لیلۃ المعراج الی النار، شب معراج مجھے جہنم دکھائی گئی، مجھے جہنم کے بارے میں بتایا گیا، مجھے مطلع کیا گیا. فرأیت اکثر اہلہا الفقراء، تو میں نے اکثر جہنمی، میں نے فقیر دیکھے، بھکاری دیکھے، تنگ دست دیکھے. قالوا، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ من المال، اے اللہ کے رسول، کیا مال سے تنگ دست تھے وہ جہنم میں؟ مال نہیں تھا ان کے پاس. قال، حضور نے ارشاد فرمایا، لا بل من العلم، نہیں بلکہ علم سے تنگ دست دیکھے، محتاج دیکھے. دنیا میں علم نہیں تھا تو علم حاصل نہیں کیا تھا، اس وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کون سا کام جائز ہے کون سا ناجائز ہے، تو بہت سے ایسے کام کر لیے جو جہنم میں جانے کے باعث بنے. مال سے دنیا کے اندر تنگ دست رہتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فمن لم يتعلم العلم، تو جس نے علم حاصل نہیں کیا، لا تتعطى له احکام العبادت والقیام بحقوقها، تو اس کے لیے عبادت کے احکام اس کو حاصل نہیں ہوں گے. والقیام بحقوقها، اور عبادت کے حقوق کا قیام اس کے لیے نہیں حاصل ہوگا، یعنی عبادت کے حقوق کے ساتھ ہے نا عبادت قائم نہیں کر پائے گا، عبادت کے حقوق کے ساتھ عبادت نہیں کر پائے گا. ولو ان رجلا عبد اللہ، اور اگر آدمی نے عبد اللہ سبحانہ عبادت ملائکۃ السماوات بغیر علم، اور اگر کسی آدمی نے اللہ سبحانہ کی عبادت کی، عبادت ملائکۃ السماوات، آسمانوں کے ملائکہ کی عبادت برابر، ٹھیک ہے نا، آسمانوں کے ملائکہ کی عبادت برابر اگر کسی آدمی نے اللہ کی عبادت کی بغیر علم، بغیر علم کے، کان من الخاسرین، تو بھی وہ گھاٹے میں رہے گا. سمجھ بات آئی؟ آسمانوں کے ملائکہ برابر عبادت بھی کی تو بھی وہ گھاٹے میں رہے گا، اس لیے کہ اسے معلوم ہی نہیں میری عبادت مکمل ہوئی، صحیح اور درست ہوئی کہ نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے پوری عبادت بغیر وضو سے ہی کرے کیونکہ علم تو تھا نہیں اسے. فشمر فی طلب العلم بالبحث والتلقین والتدریس، تو شمر تشمیر، کمر کسنا، مستعد ہونا، تو مستعد ہو جائے علم کی تحصیل میں بحث کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ. بحث کا معنی بحث ہے یا بحثو، تحقیق کرنا، مکمل تحقیق کے ساتھ اور تلقین کے ساتھ اور تدریس کے ساتھ. مکمل بحث بھی کر، بحث کے ساتھ اور تلقین بھی کر دوسروں کو، اور دوسروں کو جو ہے تعلیم بھی دے. اس کے ساتھ علم کی طلب میں تو جو ہے مستعد ہو جا. وجتنب الکسل والملال، اور سستی اور اکتاہٹ چھوڑ دے. ملا یملو، ملال مصدر ہے اس کا. وَإِلَّا فَأَنْتَ فِي خَطَرِ الضَّلَالِ، ورنہ تو گمراہی کے خطرے پر آ جائے گا. وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ہم، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں گمراہی سے. بس یہیں تک مکمل ہے.